جی میرے احمدی دوست احباب اور بزرگ، یہ میرا سوال دراصل ان احمدی حضرات سے ہے جو اس وقت اپنی عمر کے 40 سے اوپر کے سالوں میں ہیں، اور انہوں نے مرزا طاہر احمد صاحب کا دور دیکھا ہے، اور کچھ دور انہوں نے مرزا ناصر احمد صاحب کا بھی دور دیکھا ہوگا، کچھ جماعت کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، کچھ جماعت کے جلسوں میں، اجتماعوں میں تقریریں بھی سنی ہوں گی کہ جماعت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جماعت پہ ایک اعتراض بڑی شدت سے یہ اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کسی مسلمان کا نماز جنازہ نہیں پڑھتی، اور جب یہ 1953 کے اندر جسٹس کیانی کے سامنے یہ بات آئی تھی، تو اس وقت جماعت احمدیہ نے مرزا صاحب کا ایک خط جو تھا وہ پیش کیا تھا کہ ہاں ہمیں اب ایک خط ملا ہے کہ جو مکفر اور مکذب نہ ہو، جس شخص نے مرزا صاحب کو کوئی گالی نہ دی ہو، کچھ اس طرح سے ان کا انکار نہ کیا ہو، وہ خاموش رہا ہو، برا نہ کہتا ہو، تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو مرزا صاحب کو کافر کہتا ہو، جو مرزا صاحب کو گالی دیتا ہو، جو مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہو، عالی اعلان یہ بات کہتا ہو، تو اس کا جنازہ نہیں، لیکن یہ قائد اعظم کے جنازہ کا سلسلہ ہے۔ تو احمدی احباب، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اپنی پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، مرزا سلطان اور مرزا فضل۔ مرزا فضل احمد صاحب جو تھے وہ پولیس میں ملازمت کرتے تھے، اور مرزا سلطان احمد جو ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی مرزا صاحب کو انہوں نے ان کے دعویٰ کو نہیں مانا تھا، اور مرزا فضل احمد صاحب نے، لیکن تاریخ سے ہمیں کہیں سے بھی یہ شہادت نہیں ملتی کہ مرزا فضل احمد صاحب نے اپنے باپ کو کافر کہا ہو، مرزا فضل احمد صاحب نے اپنے باپ کو مطلب کسی لحاظ سے کاذب کہا ہو، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں مانتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا فضل احمد صاحب کی وفات ہوتی ہے تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ان کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر ان کا نماز جنازہ کسی مسلمان نے پڑھایا اور وہ مسلمان مرزا صاحب کو مکفر اور مکذب جانتا تھا اس لیے اس کے پیچھے، تو مرزا صاحب نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ اب آپ دیکھیے کہ میں انہی کے حوالے سے کہ مرزا صاحب کا وہ صاحبزادہ مرزا فضل احمد صاحب کتنے سعادت مند تھے اور باپ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مرزا صاحب کو ان کی زندگی میں مکفر اور مکذب مطلب ان الفاظ سے کہ بھئی وہ نوازتا ہو، تو مرزا صاحب کی یہ منافقت کی انتہا ہے کہ صرف اپنے مقصد کی خاطر، اپنے غرض کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر اس بیٹے کو ساتھ رکھا ہوا تھا، پاس رکھا ہوا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ کوئی ایسا غرض نہ رہی تو اس لیے ایسا یہ سلسلہ کیا۔ مرزا صاحب کے بارے میں آپ سوچئے، آپ کے ذہن میں یہ کیا چیز آتی ہے جب کہ واقعات خود، یہ میں سیرت المہدی سے آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی روایت نمبر 36 ہے، جو سیرت المہدی کے حصہ اول نمبر 28 کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسیح موعود علیہ السلام کو سخت دورہ پڑا، کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دے دی، وہ دونوں آگے، پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا مرزا سلطان احمد تو اپنی چارپائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، مگر مرزا فضل احمد کے چہرہ پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر،
کبھی اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھتا اور کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا، گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے۔ مطلب اب اس شخص کا باپ کے ساتھ جو پیار لگاؤ اور جو احترام ہے وہ اس حد تک ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے خود ان کی بیوی مطلب یہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ جنہیں حضرت اماں جان کہتے ہیں وہ فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ باپ نے مطلب حضرت مرزا صاحب نے اس کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب ہے کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں، میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ مطلب مرزا صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں سے ڈیمانڈ کی کہ اپنی بیویوں سے مطلب یہ رشتہ داروں سے اور اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ سلطان احمد کو ان کی تائی نے لے کے متبنہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، مگر فضل احمد نے لکھا کہ میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب نے مرزا فضل احمد کو جواب دیا کہ اگر یہ درست ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا شیر علی کو طلاق دے دو۔ مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر فضل احمد باہر سے آ کر ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس بیٹے کا یہ عالم ہو کہ باپ کے کہنے پہ طلاق دے دے، باپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا میرا مخالف ہے، یہ مجھے مکذب اور مکفر جانتا، مجھے کافر قرار دیتا ہے، تو اس باپ کو کیا حق ہے کہ اس کو یہ کہے؟ اور باپ اگر اپنا حق جتاتا ہے تو بذریعہ اسلام اپنا حق جتاتا ہے، اور وہ بیٹا جو ہے باپ کا اگر احترام کرتا ہے تو بذریعہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں اور آپ نے یہ عدالت میں خط پیش کیا، یہ چیز کہی کہ ہمیں اب وہ ایک خط ملا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرزا صاحب کو گالی نہ دیتا ہو، مرزا صاحب پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتا ہو، تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نہ تو مرزا فضل احمد نے کوئی فتویٰ ایشو کیا، نہ مرزا فضل احمد نے کوئی ایسی بات کی، سوائے اس کے کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میں چونکہ دین کو سمجھ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دین میں اب کسی بھی ایسے شخص کی گنجائش نہیں ہے جس کا دعویٰ میرے باپ نے کیا ہے، لہٰذا میں انہیں نہیں مانتا۔ بس باقی باپ کی وہ خدمت کس طرح سے کرتے تھے، احترام کس طرح سے کرتے تھے، وہ اس کا میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا ہے، سیرت المہدی کے حصہ اول، آپ 28 29 پہ جا کے روایت 36 اور 37 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب مرزا صاحب کے ہی ایک صحابی نے مرزا فضل احمد کا جنازہ پڑھا تو مرزا صاحب نے اس شخص سے توبہ نامہ لکھوایا، وہ صرف اس لیے کہ جس شخص کے پیچھے پڑا گیا ہوگا وہ شخص بقول مرزا صاحب کے کہ وہ ان کو مرزا صاحب کو غلط سمجھتا ہوگا، مرزا صاحب کو کافر سمجھتا ہوگا، گالی دیتا ہوگا، ان کو مکذب جانتا ہوگا کہ مرزا صاحب کاذب اور مفتری ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا صاحب اپنے آپ کو خود کاذب اور مفتری تو نہیں کہہ رہے، تو مرزا صاحب کے بیٹے نے بھی باپ کو نہیں کہا، تو مرزا صاحب نے خود کیوں نہیں علیحدہ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ لیا؟ کیا اس کا جواب کسی بھی جماعت کے پاس ہے؟ آپ احمدی دوستو سوچے تو صحیح، کم از کم مرزا صاحب کے کردار پہ غور تو کریں، مرزا صاحب کے اس منافقانہ ریاکارانہ انداز کے اوپر، کردار کے اوپر غور تو کریں کہ مرزا صاحب کس قسم کے ریاکار تھے، مرزا صاحب کس قسم کے کاذب تھے، مفتری تھے، کہ مرزا صاحب ایک طرف، یا پھر آپ یہ لوگ نے غلط جو چیز بیان کی ہے، یہ غلط چیز ثابت کی ہے کہ ہمیں ایسی چیز ملی ہے اس وقت کے یہ خلیفہ ثانی نے، یہ تمام جماعت کا یہ سارا جو پلندہ ہے جھوٹ پر ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ دیکھیے اس چیز کو، اور اگر آپ کو سمجھ آ سکے تو پلیز آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کی توجہ اس طرف دلانا مقصود تھی، آپ دیکھیے، آپ اس سیرت المہدی کو پڑھیے اور اس چیز کو دیکھیے کہ جماعت کا جو سٹینڈ ہے وہ کیا ہے، کیا جماعت اس وقت جھوٹ بول رہی ہے یا اس وقت جھوٹ بول رہی ہے، جماعت میں اب یہ چیز غلط پیش کی گئی یا مرزا غلام احمد صاحب غلط تھے، وہ جھوٹے تھے، یہ فیصلہ آپ پہ ہے، آپ سوچیے، غور کیجیے۔